ایک اہم سیاسی معاملہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کو رانا ثنا کے گھر پر حملے سے متعلق مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے اور عمر ایوب، کنول شوذب، شبلی فراز، زرتاج گل کو 10 سال سزا سنا دی گئی ہے۔ بالکل، فواد چودھری ہو گئے، زین قریشی سمیت 34 ملزمان کو کیس سے بری کیا گیا ہے اور مجموعی طور پر 109 ملزمان اس میں نامزد تھے۔ دوسری طرف گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کا کیس بھی تھا، اس میں تفتیشی افسر انسپیکٹر زاہد اسلم نے بیان ریکارڈ کرا دیا ہے اور مزید جو ہے وہ معاملات پی ٹی آئی کے لیے پتلی گلی ہوتی جاتی ایسے نظر آ رہا ہے کہ سچویشن ان کے لیے مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ماہر قانون ایڈوکیٹ حافظ احسان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایڈوکیٹ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ لیٹ می پٹ سعدیہ's comment as a question to you۔ پی ٹی آئی کے لیے گلی مزید تنگ اور اندھیری ہوتی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر کسی ملک کے اندر یا پاکستان کے اندر کام کرتی ہے تو اس کی ایک پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے اور اس پولیٹیکل سٹرگل کے اندر وہ پاور کوریڈورز کے اندر آتے ہیں اور اپنے مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے پچھلے 4-5 سال سے اگر آپ اس کو دیکھ لیں یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو وہ ایجیٹیٹیو موڈ کے اندر زیادہ تھی، پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر کم تھا اور الٹیمیٹلی پھر اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی فوج یا اس کے بعد جو 9 مئی کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ملٹری انسٹالیشنز جو ہیں یا اس کے بعد جو ہے آپ کے ہائی پروفائل آفیسز ہیں لائک جی ایچ کیو، کور کمانڈر یا آپ کے سرگودا جو میاں والی ایئر بیس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ وہ ہے کہ جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نہ سوٹ کرتا ہے نہ اسے الاؤ کیا جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا کوئی کرتا ہے تو انڈیویجولی یا ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے لیگل کانسیکوینسز ہیں۔ اب اس لیگل کانسیکوینسز کے اندر یہ ہے کہ 9 مئی کو ایک انسیڈنٹ ہوا، پورے ملک کے اندر آئے، پاکستان آرمی ایکٹ کی وائلیشنز آئی، پاکستان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی یا اینٹی ٹیررزم ایکٹ یا اس کے بعد پاکستان پینل کوڈ کے ہے۔ تو اگر ٹرائل کورٹ کے اندر اگر آپ کے خلاف جرم ثابت ہو جاتا ہے اور پروسیکیوشن سکسیڈ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کانوکٹ ہو جائیں گے، اور وہ ویری کی ہے کہ 6ٹھی کل اینٹی ٹیررزم کوڈ کے آئی ہیں کہ جس کے اندر کسی کو 2 سال، کسی کو 3 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال اور کسی جگہ کل بھی 32 کے لوگ جو ہیں وہ ایکوٹ آئیں۔ اب دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ کیا کسی ملک کے اندر اس طرح کی جو آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر آپ جا کے پرووک ہونا، انسٹیگیٹ کرنا یا ڈسٹروائے کرنا الاؤ کیا جاتا ہے؟ بالکل الاؤ نہیں کیا جاتا۔ آپ نے کیپٹل ہل میں دیکھا کہ لوگوں کو 40 سال، 45 سال جو ہے وہ پنشمنٹس آئی ہیں۔ تو اب بھی جو پروسیس آیا اس کو جلدی ہو جانا چاہیے تھا، ڈیلے کے ساتھ ہوا ہے۔ لا کے اندر جو تھا وہ اس کو 7 دن کے اندر مکمل ہونا چاہیے۔ اور بات کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ لمبا ہوتا جاتا ہے، انصاف جتنا ڈیلے ہوتا ہے اس کی وجہ سے اب چونکہ اس میں پولیٹیشنز انوالوڈ ہیں تو ایک پولیٹیکل کہہ لے کہ انسٹیبلٹی بھی اس کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ جتنی جلدی حل ہو جاتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ بھائی اس وقت پولیٹیکل سچویشن کیا بننی ہے۔ بٹ دا کویسچن از کہ دوسری جانب وہ تو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور وہ انتقامی کارروائیاں یوں کی جا رہی ہیں جسٹ بیکاز ہم نے حق کی آواز اٹھائی تھی، اور یہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ دس از واٹ دیئر پوائنٹ آف ویو ہیز بین سنس ایور، مطلب پچھلے 2 سال سے جب سے کیسز چل رہے ہیں۔ سعدیہ، اس میں بھی آپ کو ڈائیکاٹمی نظر آئے گی۔ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں 9 مئی کو اور جس جگہ ہوئے ہیں انہیں ہم جو ہے ان کی مذمت کرتے ہیں، اور جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں انہیں سزا دینی چاہیے، لیکن سائملٹینیسلی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپ اس ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے ہم کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں، ہمارے ورکرز بھی کسی جگہ جا سکتے ہیں۔ تو اس پولیٹیکل ڈائیکاٹمی جو ہے اس سے وہ نکل نہیں رہے یا لیگل ڈائیکاٹمی سے نکل نہیں رہے، جس کا انہیں جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کے لوگ کنوکٹ ہو رہے ہیں چونکہ ان کا خلاف ایک فورینسک ایویڈنس ہے یا پروسیکیوشن ایویڈنس جو ہے اس نے سکسیسفل کیا ہے، آپ کے پاس ڈیجیٹل میڈیا کی ایویڈنس ہے۔ اور اگر آپ 12-1 سے لے کے 5-6 بجے تک اگر پاکستان کے اندر کسی بھی ایسے شخص سے پوچھیں کہ یہ چیزیں جو آئی ہیں جس کے اندر اربوں روپے کا نقصان آیا ہے، مانیومنٹس کو ڈسریسپیکٹ کیا گیا ہے، تو کیا یہ ایک انڈیویجول ایکٹ تھا؟ کیا یہ سپونٹینیس تھا؟ کیا اس کے پیچھے پری میڈیشن تھی؟ یا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ لوگ اچانک ہی چلے گئے اور راستے میں جو پبلک پلیسز ہیں ان کو چھوڑ کے سیدھا آرمی انسٹالیشنز کے اوپر چلے گئے یا جی ایچ کیو چلے گئے؟ اوور احسان بات ڈیل اور ڈھیل کی بات کی جاتی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کیوں ہی نہ کسی کیس میں انوالو ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔